السلام علیکم۔ آج کا ناول ہے مہوش چودھری کا پیار کا پاگل پن۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں ہمارے چینل کی لیٹسٹ اپڈیٹ حاصل کرنے کے لیے۔ کنان 2 دن سے گھر نہیں آیا تھا۔ وہ کل صبح آفس گیا مگر شام کو واپس نہ آیا۔ اگلی صبح سے شام اور شام سے رات کے 12 بج چکے تھے مگر کنان کا کوئی اتا پتہ نہ تھا۔ پہلے کبھی ایسا نہ ہوا تھا۔ کنان ٹائم سے آفس جاتا اور ٹائم سے ہی واپس گھر آتا تھا۔ اب تو دیریا کو بھی فکر ہونے لگی تھی، نہ جانے کہاں گیا ہوگا۔ اللہ جی، جہاں کہیں بھی ہے وہ شخص آ جائے واپس، پتہ نہیں کہاں چلا گیا ہے وہ۔ میں کیوں پریشان ہو رہی ہوں اس ڈفر کے لیے، میری طرف سے بھاڑ میں جائے۔ دیریا کی آنکھوں کے سامنے کنان کا دلکش سراپا لہرایا۔ نہیں، ایسے بندے کو بھاڑ تو ہرگز سوٹ نہیں کرتا۔ تو پھر کہاں؟ وہ گال پر انگلی رکھ کر سوچنے لگی۔ اف، میں یہ کیا سوچ رہی ہوں، بالکل ہی مت ماری گئی ہے میری تو۔ اس نے سر پر ہاتھ مارا۔ کہاں ہوگا یہ؟ ایک بار آ جاؤ واپس، چھوڑوں گی نہیں تمہیں میں۔ دیریا نے اسے دھمکی دی۔ کیا کروں اب، میرے پاس تو اس لاڈ صاحب کا نمبر بھی نہیں اور ملازمہ بھی 3 دن پہلے کام چھوڑ کر جا چکی ہے۔ اب کیسے پتہ کروں اس کا؟ وہ لاؤنج میں ادھر سے ادھر چکر کاٹتی ہم کلام تھی۔ چوکیدار، ہاں، اسی سے پوچھتی ہوں۔ وہ چٹکی بجاتی باہر آئی۔ ہاں، تمہارے صاحب کدھر ہیں؟ پتہ نہیں بیگم صاحب، ہم کو معلوم نہیں۔ اچھا، تو پھر اس کا نمبر ملا کر دو مجھے۔ جی، ابھی دیتا ہے۔ ہان نے نمبر ملا کر سیل دیریا کی طرف بڑھایا۔ سیل آف تھا۔ لو، یہ نئی مصیبت۔ تم ایک دفعہ میرے ہتھے چڑھ جاؤ کنان لشاری، دیکھتی ہوں کون بچاتا ہے تمہیں۔ دیریا نے دان کچکچائے۔ یہ لو، سیل نمبر بند ہے تمہارے صاحب کا۔ دیریا پاؤں پٹکتی واپس لاؤنج میں آئی۔ اب وہ واقعی پریشان ہو چکی تھی۔ کہیں کوئی حادثہ؟ اس کے دل میں خیال آیا۔ نہیں، اللہ نہ کرے، مانا کہ وہ شخص مجھے پسند نہیں، مگر اب اتنا بھی برا نہیں کہ کچھ ایسا ویسا ہو اس کے ساتھ۔ اللہ جی، پلیز واپس آ جائے وہ۔ دیریا آنکھیں بند کیے دعاؤں میں مشغول تھی جب گاڑی کا ہارن سنائی دیا۔ وہ جلدی سے باہر کی جانب بھاگی۔ سامنے کنان کو آتا دیکھ کر وہ بھوکی شیرنی بنے اس کی طرف لپکی۔ ذلیل کمینے انسان، کہاں تھے تم؟ دیریا نے اس کا گریبان پکڑا۔ تم جانتے تھے نا میں اکیلی ہوں گھر میں، ملازمہ کام چھوڑ کر جا چکی ہے، پھر بھی غائب رہے۔ ایک کال کر دیتے تو کون سا تمہاری شان میں کمی آ جاتی، مگر نہیں، تمہارا کیا، میں مروں یا جیوں۔ دیریا ارد گرد کی پرواہ کیے بغیر چلا رہی تھی، جبکہ کنان کے پیچھے کچھ فاصلے پر کھڑے ارحم اور ولید اپنے یار کی عزت افزائی سن رہے تھے۔ ولید نے آگے بڑھنا چاہا مگر ارحم نے بازو پکڑ کر روکا۔ ابے سن چپ کر کے، تو دیکھ نہیں رہا کنان لشاری بیگی بلی بنا کھڑا ہے، کتنا کیوٹ لگ رہا ہوگا فرنٹ سے۔ ارحم نے دانت نکالے۔ ولید نے اسے گھڑی دی۔ کنان کی پشت تھی اس کی طرف اور دیریا لمبے چوڑے کنان کے سامنے تھی، اس لیے پیچھے کا منظر نہ دیکھ پائی۔ بتاؤ، کہاں سے عیاشیاں کر کے آئے ہو؟ پورے 2 دن اور 1 رات، بولو۔ دیریا نے گریبان جھنجھوڑا۔ کنان کو لگا اگر وہ مزید کچھ دیر نہ بھولا تو وہ ہینڈ اسپیشلسٹ ضرور اپنے ہاتھ کا جادو دکھا دے گی، اور اب وہ اکیلا نہیں تھا، پیچھے وہ دونوں بھی موجود تھے۔ وہ ہکلایا۔ کیا وہ لگا رکھی ہے، بات کرنی نہیں آتی تمہیں، یا وہ بھی مجھے سکھانی پڑے گی؟ وہ چیخی۔ آتی ہے، وہ منمنایا۔ تو پھر پھوٹو منہ سے۔ ارحم نے منہ پر ہاتھ رکھ کر اپنے کہکے کا گلا گھونٹا، جبکہ ولید نے صرف مسکرانے پر اکتفا کیا۔ میں تو تجھے ہی زن مرید سمجھتا تھا، یہ اپنے لاڈ صاحب تو تجھ سے بھی 2 ہاتھ آگے ہیں۔ ارحم کی زبان پر پھر سے کھجلی ہوئی۔ منہ سیے کیوں کھڑے ہو، بولتے کیوں نہیں؟ دیریا کا دل چاہ رہا تھا کہ اسے اٹھا کر باہر پھینک دے۔ ولید سے مزید برداشت نہ ہوا تو جلدی سے آگے آیا۔ بھابھی، وہ کنان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا۔ دیریا ولید کو دیکھ کر شرمندہ ہوئی۔ وہ کب، کیسے؟ اندر چل کر بات ہوتی ہے۔ بھابھی، کنان کا زیادہ دیر کھڑے رہنا مناسب نہیں، ولید نے رساں سے کہا۔ جی۔ دیریا نے راستہ چھوڑا۔ ولید کنان کو سہارا دے کر اندر کی طرف بڑھا۔ کنان لڑکھڑا کر چل رہا تھا۔
دیریا نے غصے میں اس کی زرد رنگت اور نڈال جسم پر غور ہی نہ کیا۔ السلام علیکم بھابھی، وہ ارحم کی آواز پر پلٹی۔ اف، یہ بھی تھا؟ اسے مزید شرمندگی ہوئی۔ بھابھی ایکچولی وہ کنان نے منع کیا تھا آپ کو بتانے سے، اس لیے انفارم نہیں کیا آپ کو۔ ارحم نے نہ بتانے کی وجہ بتائی۔ میں تو مر رہی تھی نا یہاں اس کے لیے جو منع کیا۔ وہ کنان کو ڈاکٹر نے بیڈ ریسٹ بتائی ہے بھابھی، اور مجھے یقین ہے آپ اس سے ڈاکٹر کی پرسکرپشن پر عمل کروا لیں گی، ارحم نے مسکراتے ہوئے چھیڑا۔ دیریا نے جھکا سر مزید جھکا دیا۔ میں اندر جا سکتا ہوں کیا؟ شرارت سے اجازت مانگی۔ جی، وہ جلدی سے بولی۔ کیا چیز ہے یہ ایڈیٹ؟ ویسے ایک بات کہوں بھابھی؟ وہ پھر سے مڑا۔ جی، دیریا نے ہاں میں سر ہلایا۔ بیویوں کو اسی طرح اپنے شوہر حضرات کو قابو میں رکھنا چاہیے جیسے آپ نے اس ڈریکولا کو۔ ارحم شرارت سے کہہ کر کہکا لگاتا آگے بڑھ گیا۔ اف، کس قدر بدتمیز ہے یہ تو! میں ایویں ہی اسے بھلے مانس سمجھتی رہی۔ نان سینس! دیریا سوچتی ہوئی کچن کی طرف بڑھی۔ اب اسے ہی آدھی رات کو بن بلائے مہمانوں کی میزبانی کرنی تھی۔ دیریا چائے اور سنیکس لے کر کنان کے روم میں داخل ہوئی۔ کنان بیڈ کی بیک سے ٹیک لگائے آدھا لیٹا اور آدھا بیٹھا تھا۔ اس دشمن جان کو آتا دیکھ کر سر سے پاؤں تک دل میں اتارا۔ 2 دن سے یہ چہرہ نہیں دیکھا تھا۔ یوں لگ رہا تھا نہ جانے کتنے دن ہو گئے ہوں اس من موہے گلابی چہرے کو دیکھے۔ دیریا اس کی نظروں کی تپش محسوس کر چکی تھی، مگر ارحم اور ولید کی وجہ سے چپ رہی۔ اس نے تینوں کو چائے سرو کی۔ سوری بھابھی، ہم نے اس وقت آپ کو ڈسٹرب کیا، ولید نے مسکراتے ہوئے کہا۔ نہیں، ڈسٹربنس کیسی، میں جاگ ہی رہی تھی، دیریا نے بھی مسکرا کر جواب دیا۔ بھابھی، آپ چائے نہیں لے رہی؟ اچھی نہیں بنی کیا؟ ارحم نے مسکراہٹ دباتے پوچھا۔ نہیں، میں رات کو چائے نہیں پیتی، دیریا نے بظاہر مسکرا کر ہی کہا، مگر دل میں اسے 2-4 گالیوں سے نوازا۔ کنان آج پہلی دفعہ دیریا کے ہاتھ کا بنا کچھ پی رہا تھا، اسی لیے خوب مزے سے چسکیاں لے رہا تھا۔ ویسے بھابھی، آپ کے ہسبینڈ کو ڈاکٹر نے لائٹ چیزیں بتائی ہیں، لائک بریڈ، سوپ، لہٰذا ایسی ہی چیزیں دیجیے گا اس چٹخورے کو۔ ارحم کنان کو مزے سے چسکیاں لیتے دیکھ چکا تھا، اسی لیے اسے چھیڑا۔ کنان مسکرا دیا۔ اوکے، ہم چلتے ہیں، اب تو اپنا خیال رکھنا ہاں۔ ولید خالی کپ رکھ کر کھڑا ہوا۔ کیوں بھائی، یہ کیوں رکھے گا خیال؟ اسے صرف ریسٹ کرنی ہے، اور خیال بھابھی کو رکھنا ہے۔ کیوں بھابھی، ٹھیک کہہ رہا ہوں نا میں؟ ارحم نے مسکراتے ہوئے معصومیت سے پوچھا۔ بھابھی، اس ڈفر کی باتوں کا مائنڈ مت کیجیے گا، ایویں فضول بولتا ہے یہ۔ ایگزیکٹلی، دیریا نے دل میں کہا۔ ہمیں نکلنا چاہیے اب، لیٹ ہو رہے ہیں۔ ولید نے گھڑی دیکھی۔ ہاں بھائی، بھابھی انتظار کر رہی ہوں گی تیری کلاس لینے کے لیے، ارحم کہہ ولید سے رہا تھا، مگر ہنسی دباتا دیکھ دیریا کو رہا تھا۔ نان سینس، اسٹوپڈ! دیریا نے ہلکی سی سرگوشی کی۔ چل، اب تیرے گھر والے بھی انتظار کر رہے ہوں گے تیرا، ولید نے اس کی گردن دبوچی۔ ہماری ایسی قسمت کہاں کہ کوئی انتظار کی سولی پر لٹکے، ارحم نے ایک ادا سے کہا۔ اسی ادا پر سب مسکرا دیے۔ ولید خدا حافظ کہتا ارحم کو گھسیٹتا باہر نکل گیا۔ اب کمرے میں وہ دونوں ہی رہ گئے تھے۔ کچھ دیر بعد کنان نے ہی خاموشی کو توڑا۔ دیریا، تم جا کر سو جاؤ۔ تمہیں کیا لگا تمہارے ایکسیڈنٹ کا سن کر میرا ہارٹ فیل ہو جائے گا؟ جو انفارم کرنے سے منع کیا۔ دیریا پھر سے ادھوری کلاس لینے لگی۔ نہیں، بس ایسے ہی میں نے مناسب نہیں سمجھا، اس لیے۔ ہاں، تمہیں کیوں مناسب لگے گا؟ میری ویلیو ہی کیا ہے تمہاری نظر میں جو بتاتے مجھے؟ کنان نے حیرت سے اس دھوپ چھاؤں سی لڑکی کو دیکھا جو پل میں کچھ کہہ رہی تھی اور پل میں کچھ اور۔ ہوا کیسے ایکسیڈنٹ؟ وہ اس کا زرد چہرہ دیکھ کر دھیمی پڑی۔ وہ تھوڑی فاسٹ سپیڈ کی وجہ سے۔ تو مت چلایا کرو گاڑی اگر چلانی نہیں آتی، ڈرائیور رکھ لو کوئی۔ جا رہی ہوں سونے، کل بھی سو نہیں پائی تمہاری وجہ سے۔ مجھے تمہاری تماداری کا کوئی شوق نہیں، اس لیے جس چیز کی بھی ضرورت ہو خود ہی لے لینا، اور ہاں، میڈ کا انتظام بھی کر لو۔ مجھ سے کوئی توقع مت رکھنا کہ تمہاری خدمت کروں گی، سمجھے؟ دیریا ایک ہی سانس میں کہتی کمرے سے نکل گئی۔ کنان اس کے نان سٹاپ بولنے پر مسکرا دیا۔ صبح جب دیریا کچن میں آئی تو کنان وہاں پہلے سے موجود تھا، شاید چائے بنا رہا تھا اپنے لیے۔
دیریا نے اس کی پشت سے اس کا جائزہ لیا۔ گیلے بال بکھرے ہوئے تھے جنہیں کنگھی کرنے کی زحمت نہ کی گئی۔ ٹراؤزر کا ایک پونچا گھٹنے سے اوپر تھا، آدھی ٹانگ اور پاؤں پر پٹی بندھی تھی جس کی وجہ سے ٹراؤزر نیچے نہیں ہو سکا تھا۔ وہ بامشکل کھڑا تھا۔ دیریا کو اس پر ترس آیا، اسی لیے آگے بڑھی۔ لاؤ میں بنا دیتی ہوں، وہ برابر آ کر بولی۔ نہیں میں کر لوں گا، وہ ہفا ہفا سا بولا۔ چھوڑو اسے، کہاں نہ میں بنا دیتی ہوں۔ دیریا نے ساس پین کا ہینڈل پکڑا۔ کنان بھلا کیسے ٹال سکتا تھا دیریا صاحبہ کی بات، اسی لیے پیچھے ہٹا۔ تمہیں سٹیئرز نہیں اترنی چاہیے تھیں، میں ٹھیک ہوں۔ کنان اس کے فکر مند لہجے پر مسکرا دیا۔ دیریا نے چائے اور بریڈ کی ٹرے اس کے سامنے رکھی۔ فی الحال یہ کھاؤ، میں سوپ بنا دیتی ہوں ابھی۔ نہیں تم رہنے دو، میں نے ولید سے میڈ کا کہہ دیا ہے، وہ بھیج دے گا۔ اپنی میڈ جب تک کوئی انتظام نہیں ہوتا، تم سے مشورہ نہیں مانگا میں نے، دیریا نے تراح کر جواب دیا۔ کنان چپ چاپ ناشتہ کرنے لگا۔ دیریا، کچھ دیر بعد پیار سے پکارا۔ دیریا خاموش رہی۔ دیریا پھر سے پکارا۔ کیا تکلیف ہے تمہیں؟ چپ چاپ ناشتہ نہیں کر سکتے ہو کیا؟ مجھے ایک بات پوچھنی ہے، اجازت مانگی گئی۔ پوچھو۔ احسان کیا گیا۔ یہ تم مجھے تم کہہ کر کیوں مخاطب کرتی ہو؟ کافی سال بڑا ہوں میں تم سے، اب اس میں میرا کیا قصور کہ تم مجھ سے پہلے اس دنیا میں آ گئے؟ ویسے بھی آپ انہیں کہا جاتا ہے جن کی کوئی عزت ہو ہماری نظر میں، اور میری نظر میں تمہاری کوئی عزت نہیں، دیریا نے تفصیل سے سمجھایا۔ میری عزت کیوں نہیں تمہاری نظر میں؟ کنان نے مسکراہٹ دباتے پوچھا۔ میرا سر مت کھاؤ، چپ چاپ ناشتہ کرو، سمجھے؟ پہلے تو تم مجھے آپ کہتی تھی، وہ مزید بولا۔ اوہ ہیلو مسٹر، کب میں نے تمہیں آپ کہہ کر مخاطب کیا؟ وہ مڑی۔ وہ جب میں میرب کو ہاسٹل چھوڑنے گیا تھا ایک دو دفعہ تب میں نے کیا کہنے کے لیے تمہیں آپ کہا تھا؟ دیریا ہاتھ میں چاقو لیے اس کی طرف بڑھی جس سے وہ پیاز کاٹ رہی تھی۔ کنان جانتا تھا کہ تب دریا بولی ہی کب تھی جو آپ کہتی، وہ تو جان بوجھ کر بات بڑھا رہا تھا تاکہ اس کے لڑاکے انداز سے محسوس ہو سکے۔ بتاؤ اب، دیریا نے اس کی آنکھوں کے سامنے چاقو لہرایا۔ یار اسے تو پیچھے کرو، کنان نے اس کا چاقو والا ہاتھ پکڑا۔ چھوڑو، چھوڑو میرا ہاتھ، دیریا نے دوسرے ہاتھ سے اس کے بکھرے بال مٹھی میں جکڑ کر پوری طاقت سے کھینچے۔ اوئی ماں، کس قدر ظالم بیوی ہو تم، یہ لو چھوڑ دیا۔ کنان نے اس کا ہاتھ چھوڑا۔ اپنی سلامتی چاہتے ہو تو نکلو یہاں سے، ورنہ، دیریا نے چاقو پھر سامنے کیا۔ جا رہا ہوں بھائی، ہٹاؤ اسے۔ وہ آہستگی سے چلتا دروازے کے پاس جا کر مڑا۔ مجھے مرنا نہیں تمہارے ہاتھوں، ابھی تو بہت سا جینا ہے۔ دیریا نے اس کی بات پر اس کی طرف دیکھا۔ وہ کیا ہے نا، مجھے ابھی بہت سا جینا ہے، تمہارے اور اپنے آنے والے بچوں کے ساتھ۔ کنان جلدی سے کہہ کر کہکا لگاتا سیڑھیاں چڑھ گیا۔ پیچھے دیریا منہ کھولے اس کی جرأت پر حیران سی کھڑی تھی۔ بی جان، میں ہرگز یہ شادی نہیں کروں گی، میرب بی جان کے سامنے بیٹھ کر بولی۔ بی جان آج کل اس کی شادی کی تیاریوں میں بزی تھیں۔ کیا اول فوق بک رہی ہو، کیوں نہیں کرو گی شادی؟ بی جان نے گھورا۔ اگر بھائی میری شادی میں شامل نہ ہوئے تو نہیں کروں گی میں، وہ روحان سی ہوئی۔ ہاں تو بلا لو، میں نے کب روکا ہے؟ آپ جانتی ہیں وہ ہم سے خفا ہو کر گئے تھے اور صرف کشان اور حسان بھائی سے رابطے میں ہیں، تو تم ان دونوں سے کہہ دو وہ بلا لیں گے اسے، بی جان نے مشورہ دیا۔ بی جان، ہم چلتے ہیں نا کنان بھائی کو لینے؟ تم چلی جاؤ کمال کے ساتھ، میں ان کو کہہ دیتی ہوں آپ بھی ساتھ چلیں بی جان، وہ بضد ہوئی۔ نہیں میں نہیں جاؤں گی، تم لوگ چلے جانا، وہ دل کی حالت کے برعکس بولی۔ آپ کیوں نہیں بی جان، 4 سال کافی ہیں اس سزا کے لیے، وہ افسردہ ہوئی۔ وہ بیٹا ہے، اسے آنا چاہیے تھا، شکوہ کیا گیا، ان کے ساتھ زیادتی کی گئی، وہ بھائی کی حمایتی بنی۔ تمہیں اجازت دے دی نا، چلی جانا۔ 4 سال سے ہم نے کنان بھائی کو نہیں دیکھا بی جان، میں تو میرب کے آنسو پھسلے، بی جان کے دل کو کچھ ہوا اکلوتی بیٹی کے آنسو دیکھ کر۔ ویسے بھی وہ تو خود چاہتی تھیں کہ کنان واپس آ جائے کسی طرح۔ اچھا رونا بند کرو، میں چلوں گی ساتھ۔ سچ بی جان؟ میرب آنسو پونچھ کر ان کے پاس آئی۔ ہاں سچ، انہوں نے سر ہلایا۔
یو آر سو سویٹ بی جان، آئی ریئلی لو یو۔ میرب نے خوش ہو کر ماں کے گال چومے، بی جان بھی اس کے ساتھ لگ کر مسکرا دی۔ کنان کو کمرے میں بند 1 ہفتے سے اوپر ہو گیا تھا۔ زخم کافی حد تک مند ہو چکے تھے۔ اب تو وہ اس بیڈ ریسٹ سے سخت تنگ آ چکا تھا۔ جب سے میڈ آئی تھی وہ دشمن جان بھی بہت کم ہی کمرے میں آتی۔ کنان کے لیے پرہیزی کھانا بناتی تو خود تھی مگر بیچتی ملازمہ کے ہاتھوں ہی تھی۔ ارحم اور ولید بھی 1-2 بار آ کر چکر لگا جاتے، مگر کنان اب اس بورڈ روٹین سے اکتا چکا تھا، اس لیے آج وہ آفس جانے کے لیے تیار تھا۔ لاؤنج میں بیٹھی دیریا اسے تیار شیار دیکھ کر اس کی طرف آئی۔ کہاں جا رہی ہو؟ دیریا نے سینے پر بازو لپیٹ کر پوچھا۔ آفس، مختصر جواب آیا۔ آفس؟ آفس کیوں؟ کس لیے جاتے ہیں آفس؟ اطمینان سے پوچھا گیا۔ تم نہیں جا سکتے سمجھے؟ کیوں نہیں جا سکتا؟ کنان نے بھی اسی کے انداز میں بازو باندھے۔ تمہیں ڈاکٹر نے بیڈ ریسٹ بتائی ہے، تمہیں میری فکر کرنے کی ضرورت نہیں، روکھا سا جواب آیا۔ کہا نا نہیں جاؤ گے تو بس نہیں جاؤ گے۔ وہ بس ضد تھی۔ جب مجھے اپنا شوہر ہی تسلیم نہیں کرتی ہو تو پھر بیویوں والا روب کیوں جماتی ہو؟ کنان نے آنکھیں اس کی حیرانگی سے بڑی آنکھوں میں گاڑی۔ بھاڑ میں جاؤ میری طرف سے، دریا غصے سے کہتی روم کی طرف بڑھی۔ کنان مسکراتا ہوا آفس کے لیے نکل گیا۔ اسے کیا ہوا جو ٹکے ٹکے جواب دے رہا ہے آج؟ دماغ پر تو چوٹ نہیں آ گئی بدتمیز کے؟ مجھے کیا دفعہ دور۔ دیریا بیڈ پر بیٹھی پاؤں زور زور سے چلاتی بڑھاس نکال رہی تھی۔ تقریباً 12 بجے کا وقت تھا جب ملازمہ دیریا کے روم میں نوک کر کے آئی۔ بی بی جی، مہمان آئے ہیں، میں نے ڈائننگ روم میں بٹھا دیا ہے۔ کون مہمان؟ وہ حیران ہوئی۔ پتہ نہیں جی، ایک مرد، عورت اور لڑکی ہے، شاید صاحب کے جاننے والے ہیں کوئی۔ اچھا ٹھیک ہے، میں دیکھتی ہوں جی۔ ملازمہ پلٹ گئی۔ کون آ گئے مہمان؟ دیریا سوچتی ہوئی ڈائننگ روم میں داخل ہوئی اور سامنے موجود کمال لشاری، بی جان اور میرب کو دیکھ کر ساکت ہو گئی۔ اسی اثناء میں ان تینوں کی نظر بھی دروازے میں اسٹل کھڑی دیریا پر پڑی۔ اب ساکت ہونے کی باری ان کی تھی۔ دیریا کنان کی فیملی کو دیکھ کر اور وہ سب دیریا کو کنان کے گھر دیکھ کر ساکت تھے۔ اس سکوت کو میرب کی آواز نے توڑا۔ دیریا تم یہاں؟ وہ حیرانگی سے بھرپور آواز میں بولی۔ ہاں میں یہاں۔ دیریا خود کو کمپوز کر چکی تھی، اس لیے ریلیکس سی آگے بڑھتی بولی۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو لڑکی؟ بی جان نے کڑکدار آواز میں پوچھا۔ اپنے بیٹے سے پوچھ لیجئے گا، میں اسے آپ کی آمد کا بتا دیتی ہوں، دیریا لاپرواہی سے کہتی واپس مڑی۔ بی جان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ کیا کریں۔ جس لڑکی سے وہ نفرت کرتی تھیں وہ ان کے بیٹے کے گھر میں ہی موجود تھی، پر کس حیثیت سے اور کب سے؟ یہ سوال وہاں موجود تینوں نفوس کے دماغ میں گردش کر رہا تھا۔ لو جی، صبح وہ لاڈ صاحب منہ ماری کر کے گئے ہیں اور اب یہ عذاب آ گیا، اللہ خیر ہی کرے۔ دیریا نے سوچتے ہوئے کنان کا نمبر ڈائل کیا۔ بہل جا رہی تھی مگر وہ پک نہیں کر رہا تھا۔ یہ ایڈیٹ نہ جانے خود کو کیا سمجھنے لگا ہے۔ دیکھ لوں گی سب کو۔ تیسری دفعہ کرنے پر کال ریسیو کی گئی۔ کہاں تھے تم؟ تیز آواز میں پوچھا۔ صبح کہاں گیا تھا؟ ہنوز صبح والا روکھا لہجہ۔ میری طرف سے جہاں بھی جاؤ مگر اس وقت گھر آؤ کیونکہ تمہاری معزز فیملی تشریف لائی ہے کچھ دیر پہلے۔ میری فیملی؟ وہ حیران ہوا۔ جی بالکل آپ ہی کی فیملی۔ میری فیملی کو تو تم لوگ کھا گئے، اب تمہاری ہی زندہ ہے، دیریا نے طنز کیا۔ کون کون؟ وہ ابھی بھی بے یقین تھا کہ اچانک کیسے؟ کاشان یا حسان میں سے تو کسی نے نہیں بتایا آنے کا۔ میں تمہاری سیکرٹری نہیں جو کمپلیٹ انفارمیشن دیتی رہوں، آ کر دیکھ لو، دیریا نے کہہ کر کھڑاک سے فون بند کر دیا۔ سکینہ، اس نے کچن میں آ کر ملازمہ کو پکارا۔ جی بی بی جی، مہمانوں کو چائے سرو کرو اور ہاں کھانے کا انتظام بھی کر لو، تمہارے صاحب کے گھر والے ہیں وہ۔ جی بی بی جی، میں کر لیتی ہوں۔ ٹھیک ہے، میں اپنے کمرے میں ہوں۔ جی اچھا۔ دیریا کمرے میں آ گئی۔ اب کیا ہوگا؟ بی جان کا لہجہ تو آج بھی میرے لیے ویسا ہی ہے، حقارت زدہ۔ اگر انہوں نے کنان کو فورس کیا کہ مجھے طلاق نہیں، میں کہاں جاؤں گی اب؟ کیا کنان مجھے چھوڑ سکتا ہے؟ اگر ہاں تو پھر نہیں، اللہ جی رحم کرنا،
اب مزید کچھ برداشت کرنے کا حوصلہ نہیں ہے۔ میرے مالک رحم کر مجھ پر رحم۔ دریا اپنے رب سے دعا کو تھی۔ یہ لڑکی یہاں کیا کر رہی ہے؟ بی جان نے خاموشی کو توڑا۔ مجھے کیا پتا، میں بھی آپ کے ساتھ ہی آیا ہوں، کمال لشاری بولے۔ آپ کو کشان نے کچھ بتایا ہو؟ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں کی اس نے، بس خیر خیریت ہی معلوم کرتا تھا میں اس سے۔ بی جان کہیں بھائی نے خود ہی دھیریا سے شادی تو نہیں کر لی؟ میرب کی بات طے تک پہنچی۔ کیا اول فوق بھگ رہی ہو؟ کنان ایسا کیسے کر سکتا ہے، وہ بھی بتائے بغیر؟ بی جان اتنا کچھ کر کے بھی بیٹے سے فرما برداری کی امید رکھتی تھی۔ گاڑی کے ہارن نے میرب کو بریک لگائی۔ لگتا ہے بھائی آ گئے۔ وہ بچوں کی طرح خوش ہوئی۔ خوش ہونا بھی چاہیے تھا، آخر کو 4 سال کم نہیں ہوتے جدائی کے۔ دھیریا ہارن سن کر لاؤنج میں آئی۔ السلام علیکم، کنان کی اسپاٹ سی آواز سنائی دی۔ دھیریا نے سر ہلا کر جواب دیا۔ کہاں ہے؟ ڈائننگ روم میں۔ تم گئی تھی؟ پھر کیا تمہاری ماں اور بہن میری موجودگی کی وجہ پوچھ رہی تھیں؟ کیا کہا تم نے؟ کہہ دیا اپنے بیٹے سے پوچھ لیجئے گا۔ اوکے، آؤ میرے ساتھ۔ میں؟ دھیریا نے اپنی طرف انگلی کی۔ ہاں تم آؤ۔ میں کیا کروں گی وہاں جا کر؟ تم ہی جاؤ۔ تم آؤ۔ کنان نے اس کا ہاتھ پکڑ کر ڈائننگ روم کا رخ کیا۔ کنان نے ڈائننگ روم میں بی جان، بابا اور بہن کو صوفے پر بیٹھے دیکھا۔ السلام علیکم، مشترکہ سلام کیا۔ باپ اور بہن کی طرف سے جواب آیا، جبکہ بی جان خاموش رہیں۔ دھیریا کا ہاتھ اب بھی کنان کے ہاتھ میں تھا۔ نہ تو کنان نے چھوڑا اور نہ ہی دھیریا نے چھڑوانے کی کوشش کی۔ اسے اپنے ہاتھ کو کنان کی مضبوط ہاتھ میں دیکھ کر انجانے سے تحفظ کا احساس ہوا تھا۔ کنان سامنے والے صوفے پہ بیٹھا، ساتھ ہی دھیریا کو بیٹھنے کا اشارہ کر کے اس کا ہاتھ چھوڑ دیا۔ دھیریا کو کنان کا ہاتھ چھوڑنا تکلیف دہ لگا۔ ابھی تو وہ اس کے تحفظ کو اچھی طرح محسوس بھی نہیں کر پائی تھی کہ کنان نے ہاتھ چھوڑ دیا۔ وہ نامحسوس انداز میں کنان کے قریب ہو کر بیٹھی۔ وہ فی الحال خاموش تھی۔ کیسے ہو؟ کمال لشاری کی آواز سے خاموشی ٹوٹی۔ ٹھیک ہوں، مختصر جواب آیا۔ بھائی، ہم نے آپ کو بہت مس کیا، آپ نے تو پلٹ کر دیکھنا تک نہیں۔ میرب روحان سی ہوئی۔ کنان نے کوئی جواب نہ دیا۔ آپ لوگوں کے یہاں آنے کی وجہ جان سکتا ہوں میں؟ چند منٹ بعد کنان نے اسپاٹ سے لہجے میں پوچھا۔ میرب کی شادی ہے، ہم اسی لیے آئے ہیں تمہیں لینے۔ کمال لشاری نے آنے کی وجہ بتائی۔ شادی میری غیر موجودگی میں بھی ہو سکتی تھی۔ دھیریا اس ساری گفتگو میں خاموش سر جھکائے بیٹھی تھی۔ ہو سکتی تھی، مگر تمہاری بہن کی خواہش تھی کہ وہ شادی تمہاری موجودگی ہی میں کرے گی۔ بی جان نے لب کشائی کی اور واضح کیا کہ میں اپنے لیے نہیں بلکہ بیٹی کے لیے آئی ہوں یہاں۔ ہم آ جائیں گے کچھ دیر بعد، کنان نے ٹھنڈے ٹھار لہجے میں کہا۔ ہم؟ بی جان نے اس کے ہم کو لمبا کیا۔ جی، میں اور دھیریا، کنان نے ہم کی وضاحت کی۔ کیا لگتی ہے یہ لڑکی تمہاری؟ بی جان نے کراہت لہجے میں پوچھا۔ دھیریا کو اپنے دل کی دھڑکن کانوں میں گونجتی سنائی دے رہی تھی۔ یہ لڑکی میری بیوی ہے، کنان نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں بم پھوڑا۔ یہ کیا کہہ رہے ہو تم؟ ٹھیک کہہ رہا ہوں میں۔ میرب کی شادی میں اپنی بیوی کو لے کر آؤں گا۔ ایسا ہرگز نہیں ہوگا، یہ لڑکی میری بہو بننے کے قابل نہیں۔ بی جان حقیقت جان کر آگ بگولا ہوئی۔ لیکن میری بیوی بننے کے قابل تھی، اس لیے آج یہاں مسز دھیریا کنان کی حیثیت سے موجود ہے۔ اگر آپ کو کوئی اعتراض ہے تو پھر میں آپ سے معذرت کرتا ہوں شادی میں آنے کے لیے۔ دھیریا خود کو ہواؤں میں اڑتا محسوس کر رہی تھی۔ اس شخص نے جسے وہ اپنا دشمن سمجھتی رہی، اسی نے آج اس کی ذات کو معتبر کر دیا تھا۔ وہ احسان مند ہو چکی تھی اس شخص کی۔ کب کی تم نے شادی؟ کمال لشاری نے پوچھا۔ 4 ماہ پہلے۔ اب کہ پھر سے سب کو شوق لگا، صرف 4 ماہ پہلے؟ تم ہمیں بتا سکتے تھے۔ بتانے کا کیا فائدہ ہوتا جب آپ لوگوں نے ایکسیپٹ ہی نہیں کرنا تھا؟ کنان نے بی جان کو دیکھ کر کہا۔ ہم ایکسیپٹ کر چکے ہیں۔ تمہارے اور تمہاری بیوی کے لیے لشاری پیلس کے دروازے کھلے ہیں، اس لیے تم دونوں جب چاہو آ سکتے ہو۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ بی جان حیران ہوئی۔ ٹھیک کہہ رہا ہوں، اگر کنان کی پسند اور مرضی یہی ہے تو مجھے قبول ہے، کمال لشاری دھیمے لہجے میں بولے۔ لیکن مجھے قبول نہیں، وہ اسپاٹ لہجے میں بولے، کہ چاہے کوئی بھی روکے، لیکن نہ آنے کی صورت میں
میری میت کو کندھا دینے بھی مت آنا، سمجھ گئے؟ کمال صاحب نے ایموشنل بلیک میل کیا۔ کیا کہہ رہے ہیں بابا؟ جب آپ نے مجھے دیریا سمیت قبول کر لیا تو میں بھی ماضی کو یاد کر کے مستقبل خراب کرنا نہیں چاہتا۔ ہم ضرور آئیں گے، کیوں بی جان؟ کنان نے وضاحتی بات کر کے ماں سے تائید چاہی۔ تمہارے باپ کا گھر ہے وہ، جب چاہے آ جا سکتے ہو، میری کیا حیثیت؟ آپ بلا وجہ بات کو غلط رخ دے رہی ہیں۔ ہم اپنی زندگی اپنی مرضی سے جی چکے ہیں، اب ہمارے بچوں کی باری ہے، اس لیے ضد مت کریں اور دل بڑا کر کے بچوں کا ان کی خوشیوں سمیت قبول کریں۔ کمال صاحب نے بیوی کو رسانیت سے سمجھایا۔ آپ کر چکے قبول کافی ہے، میرے خیال سے اب ہمیں چلنا چاہیے۔ آج کیوں؟ آج تو رکیں۔ کنان ماں کی بات سن کر جلدی سے بولا، نہیں، تمہیں تمہارے گھر تمہارا بیوی سمیت قبول ہو، ہم اپنے ہی گھر بلے، بی جان نے تنزیہ کہا۔ وہ آپ کے بیٹے کا بھی گھر ہے بی جان، اگر سمجھے تو۔ کمال صاحب آپ نے چلنا ہے یا میں ڈرائیور کے ساتھ چلی جاؤں؟ انہوں نے کنان کی بات کو اگنور کیا۔ کمال کی بیوی کو ملامتی نظروں سے دیکھا۔ اچھا بیٹا، ہم چلتے ہیں، تم لوگوں نے آنا ہے شادی سے پہلے ہی، ہم انتظار کریں گے۔ کمال کھڑے ہوئے۔ بابا کھانا تو کھا کر جائیں پلیز۔ نہیں بیٹا، پھر آئیں گے بتا کر، تاکہ ہماری بہو اپنے ہاتھوں سے کھانے پینے کا بندوبست کرے، اور ویسے بھی چائے کے ساتھ اتنے لوازمات موجود تھے، اب کھانے کی گنجائش نہیں۔ انہوں نے مسکرا کر دیریا کے سر پر ہاتھ رکھا۔ بیٹا، یہ تمہارے لیے شادی کا گفٹ ہے۔ ہمارے بیٹے نے ہمیں اس قابل نہیں جانا کہ انفارم کرتا، مگر ہمیں کوئی شکوہ نہیں ہے۔ تم دونوں کی خوشی میں ہی ہماری خوشی ہے۔ خدا سلامت رکھے تم دونوں کو۔ لو پکڑو۔ نہیں، دیریا نے کئی ہزار کے نوٹ کو دیکھ کر منع کیا۔ دیریا یہ لو۔ کنان کے کہنے پر دیریا نے خاموشی سے لے لیے۔ اچھا، پھر ملاقات ہوتی ہے ہاں۔ کمال بیٹے سے بغل گیر ہوئے۔ جی ضرور، وہ مسکرایا۔ بی جان بنا سلام دعا کے ہی باہر نکل چکی تھیں۔ تم پریشان مت ہو، میں کر لوں گا بات تمہاری ماں سے۔ کمال نے بیٹے کو تسلی دی۔ جی بابا۔ اوکے بھائی، خدا حافظ۔ خدا حافظ، کنان نے آہستگی سے کہا۔ کیا ابھی تک خفا ہیں بھائی؟ میرب خاموشی سے بولی۔ تو پھر اس طرح تو کبھی بھی؟ وہ رو دی۔ میرب میں خفا نہیں ہوں مائی ڈال۔ کنان نے میرب کو ساتھ لگا کر چپ کروایا۔ دیریا یہ سین دیکھ کر فوراً کمرے سے نکلی۔ اس کے انداز پر وہ دونوں چونکے۔ دیریا خفا ہے مجھ سے، آپ فکر مت کریں، میں منا لوں گی، بس آپ شادی کی ایک ہفتے پہلے آئیں گے گھر، اوکے؟ سویٹ ہارٹ، ہم ضرور ایک ہفتہ پہلے ہی آئیں گے، کنان نے مسکراتے ہوئے کہہ کر بہن کے سر پر بوسہ دیا۔ وہ بھی مسکرا دی۔